رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی بن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام و ذوی الاحترام و ماتمداران سید الشہداء، یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے، مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے اور خطباء اعظام سے. اس حدیث کے اوپر بحث نہیں کرنا ہے. اس حدیث کے ضمن میں ایک اور حدیث پیش کرنے کا مقصد ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو. مجلس کا مطلب آپ جانتے ہیں، میں وضاحت نہیں کروں گا کہ مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک فرش بچھائیے، اس پہ 10 لوگ 20 لوگ جمع ہوں تب اسے مجلس کہا جائے گا. عربی میں جہاں پر بھی 3 یا 3 سے زیادہ لوگ ہو جائیں وہاں پر جمع کا استعمال ہوتا ہے، اور جہاں پر لوگ جمع ہو جائیں اسے مجلس کہتے ہیں. مجلس کا مطلب اس میں زمان ہے، اس میں ظرف ہے. اس کا مطلب یہ مجلس کا زمانہ، مجلس یعنی جلسے کا زمانہ یا جلسے کا وقت یا جلسے کی جگہ، ان دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی جہاں پر تم جمع ہو جاؤ وہاں پر علی کا ذکر شروع کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اب اسی حدیث کے ضمن میں ایک اور حدیث پیش کر دوں مولا علی فضائل کے لیے. اسلام پر محمد والے محمد پر بہت توجہ کریے گا کہ بہت ہی عظیم حدیث ہے کہ اس حدیث کو بھی اگر سلسلۃ الذہب کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن بلازری ایک اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، وہ نقل کرتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے محمد باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ ان امیر المؤمنین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی جعل لأخی علی فضائل لا تحصى کثرة فمن ذکر فضیلة من فضائلہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ فمن ذکر فضیلة من فضائلہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ ومن استمع الى فضیلة من فضائلہ غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالاستماع ومن كتب فضیلة من فضائلہ لم تزل الملائکة تستغفر حتى ما بقي لتلك الكتابة رسم فمن نظر الى کتاب من فضائلہ غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالنظر. پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ النظر الى وجہ علی عبادہ وذکرہ عبادہ ولم یقبل اللہ ایمان عبد حتی الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد پر کہ پیغمبر فرماتے ہیں پروردگار عالم نے میرے بھائی علی کو ایسے فضائل عطا کیے ہیں لا تحصیٰ کثرتاً کہ جن کی تعداد کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا، پیغمبر نے کہا ہے لا تحصیٰ کثرتاً کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. ہر چیز کی انتہا ہے لیکن فضائل علی کی کوئی انتہا نہیں ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا شمار فرشتے بھی نہیں کر سکتے، جن کا شمار انسان بھی نہیں کر سکتے، جن کا شمار جن بھی نہیں کر سکتے. ایک ثواب وہ ہے جب انسان محمد اور آل محمد پر درود بھیجتا ہے تو نہ فرشتے کون کر پاتے ہیں، نہ جن کون کر پاتے ہیں، نہ انسان شمار کر سکتا ہے. ایک وہ فضیلت آل محمد ہے کہ جنہیں نہ انسان شمار کر سکتا ہے، نہ جن شمار کر سکتا ہے، نہ فرشتے شمار کر سکتے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد.
پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اگر کوئی انسان علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کا ذکر کر دے، ایک فضیلت بیان کرے، تو پروردگار عالم اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں فمن کتب فضیلۃ من فضائلہ لم تزل الملائکۃ ما بقی لتلک الکتابۃ رسم، کہ اگر کوئی انسان علی کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت لکھے گا تو پروردگار عالم تب تک کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جب تک اس حدیث کے لیے کتابت ایک لکھی ہوئی شکل موجود رہے۔ پھر پیغمبر فرماتے فمن استمع فضیلۃ، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ فمن استمع فضیلۃ الی فضیلۃ من فضائلہ غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالاستماع۔ ایک ہوتا ہے سماع، ایک ہوتا ہے استماع۔ سماع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کان میں کوئی بات آئی، آپ نے سن لیا، آپ روڈ پر جا رہے تھے، گانا بج رہا تھا یا کچھ بج رہا تھا، آپ کے کان میں آواز چلی گئی، اسے کہیں گے سماع۔ لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ کوئی فضیلت سنے، بلکہ پیغمبر نے کہا ہے فمن استمع، جو غور سے سنے۔ اس لیے کہ اگر کان میں آواز چلی جائے اسے سماع کا، اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اللہ نیکیوں کا اجر تبھی دیتا ہے جب انسان کا اختیار اس میں شامل ہو۔ سماع میں آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ جا رہے تھے، کچھ بج رہا تھا، آپ نے سن لیا، اس میں آپ کا اختیار نہیں، کان میں آواز چلی گئی۔ لیکن اگر آپ نے اس شے کی طرف، اس سانگ کی طرف، یا اس گانا یا قوالی جو بھی تھا، اگر آپ نے اس کی طرف غور کیا اور دھیان لگا کر سنا، تو اگر آپ نے گناہ سنا ہے تو آپ کو اس کی سزا ملے گی، اور اگر آپ نے نیکی سنی ہے تو آپ کو اس کی جزا ملے گی۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو علی کی فضیلت کو غور سے سنے، یعنی اپنے اختیار کے ساتھ سنے، تو پروردگار عالم اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا اکتسبہا بالاستماع، جو اس نے دھیان سے سننے کے ذریعے سے کسب کیا ہے۔ جو گناہ اس نے دھیان سے سنے ہیں، پروردگار عالم ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر پیغمبر فرماتے فمن نظر الی فضیلۃ من فضائلہ، جو علی کی فضیلت میں لکھی ہوئی کسی کتاب پر نگاہ کرے گا، پروردگار عالم اس انسان کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے کیے ہوں۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے فمن یقبل اللہ ایمان عبد الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، یہ جملہ عظیم ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں پروردگار عالم کسی بھی بندے کا کوئی اجر اور ایمان قبول ہی نہیں کرے گا جب تک دل میں علی کی محبت نہ ہو، علی کے دشمنوں سے نفرت نہ ہو، اس لیے کہ علی کی محبت ایمان ہے، دشمنان علی کی محبت کفر ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان مومن بھی ہو کافر بھی ہو، اگر اس کے دل میں علی کی محبت ہے تو مومن کہلائے گا، دشمنان آل محمد کی نفرت نہیں ہے، محبت ہے تب بھی وہ انسان کافر کہلائے گا۔ اگر علی کے دشمنوں کی نفرت ہے تو انسان مومن کہلائے گا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم علی کو بھی لے کر چلیں، علی کے دشمنوں کو بھی لے کر چلیں، تو وہ انسان منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ آج یہ چلا ہے کلچر ہمارے یہاں کہ جناب وہ علی کو تو مانتے ہیں، اگر علی کے دشمنوں کو مانتے ہیں تو کیا ہوا، جو بھی آئے علی کے فضائل کر کے چلا جائے، ارے وہ اپنے ہمارے عقیدے کی بات کر رہا ہے۔ یہ آپ کا خام خیالی ہے آپ کی کہ اگر کوئی مسلمان فضیلت علی بیان کر رہا ہے تو آپ کے عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ بھی ہے۔ آج کلچر چلا ہے کہ جناب وہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ان کو بلائیے، اپنے شیعہ عالم کو ہٹا دیجیے۔ اگر آپ کو فضیلت علی سننے کا اتنا ہی شوق ہے تو آپ ایک شیعہ عالم کو ہٹا کر وہاں پر دشمنان آل محمد کو بٹھا رہے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ آپ وہ علی کے فضائل بیان کر رہا ہے، وہ آپ کے عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہے۔ کیونکہ صوفی حضرات یا اور بھی جو اہل سنت کے حضرات ہیں وہ بھی اہل بیت کو اتنا ہی مانتے ہیں جتنا ہم مانتے ہیں۔ ان کی خطا یہ ہے، سب سے بڑی خطا یہی ہے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ دشمنان اہل بیت کو بھی جوڑ لیتے ہیں، ورنہ اپنے عقیدے کے خلاف بات نہیں کرتے۔ اور اگر آپ کسی شیعہ عالم کو ہٹا کر کسی غیر شیعہ کو بٹھا رہے ہیں ممبر پر تو آپ اس کا حق غصب کر رہے ہیں، اور محشر میں آپ کو شہزادی کو جواب دینا پڑے گا کہ تم نے ہمارے شیعہ کو ہٹا کر
کسی دوسرے کو لا کے بٹھایا. اگر آپ کو فضائل سننے کا شوق ہے تو آپ ایک الگ سے مجلس منعقد کریے اور اس میں اس کو پڑھوائیے آپ, تو وہ آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ نے صرف فضائل کے چکر میں کہ ان کا انداز بڑا زبردست ہے, ان کا چلانے کا انداز بڑا بہترین ہے, وہ بڑے نقطے لگاتے ہیں, وہ بڑے نعرے لگواتے ہیں, تو ان کو بلا کر آپ ایک شیعہ عالم کو ہٹا دیے تو آپ ایک شیعہ کا حق غصب کر رہے ہیں, اس لیے کہ اسے اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر افضلیت حاصل ہے. اور اگر آپ کسی افضل کو ہٹا کر مفضول کو بٹھا رہے ہیں تو یہ عدل کے خلاف ہے, اہل بیت کی سیرت کے خلاف ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. تو پیغمبر فرمائے, ایک آیت اللہ فرماتے ہیں, علماء کرام بھی, کہ اگر کسی انسان کے دل میں قاتلان زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت نہیں, یہ جو ایک کلچر چلا ہے جناب کہ لعنت نہ کریے, لعنت کرنے سے کیا ہوتا ہے, اتحاد بین المسلمین ختم ہوتا ہے, تو اتحاد تقیہ کی بنیاد پر ہوتا ہے. اگر لعنت نہیں کی جا رہی تو تقیہ کی بنیاد پر, بس ختم کر رہا ہوں بات کو. اور تقیہ بازار میں ہوتا ہے, مسلح پر نہیں ہوتا. تقیہ گھر میں نہیں ہوتا ہے. کچھ حضرات تو یہ فکر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں قاتلان زہرا پہ تبرہ نہ کرو, گھر میں بھی نہ کرو, اس لیے کہ اتحاد ختم ہو جائے گا. ہم نے سمجھوتا کیا ہے, بیعت نہیں کی ہے. بیعت ایک الگ چیز ہے, ہم اپنے عقیدے پر ہیں, وہ اپنے عقیدے پر ہیں. آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ اتحاد کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم اپنا عقیدہ چھوڑ کر ان کا عقیدہ اپنا لیں یا وہ ہمارا عقیدہ اپنا لیں, بلکہ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر رہیں, ہم اپنے عقیدے پر رہیں. جب وقت آئے اسلام کے اوپر تو دونوں شیعہ اور سنی دونوں مل کر دشمنان اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں, تو ہم اپنے عقیدے پر ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قاتلان زہرا پر تبرہ واجب ہے اور اس پر جو ہے اللہ ہمیں اجر دے گا. علماء فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے دل میں قاتلان زہرا کی محبت نہیں, صرف ذرا سی نرماہٹ اس کے دل میں آ جائے کہ لعنت کرنے سے کیا ہوتا ہے, چھوڑو لعنت نہیں کریں گے, تو وہ انسان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت کی امید چھوڑ دے. اب سوچئے کہ صرف اگر نرم گوشہ اختیار کرنے والے کو شفاعت زہرا قبول نہیں ہونے والی, شفاعت زہرا نہیں ملنے والی, تو اس انسان کو شفاعت کیسے ملے گی جو دل میں ان کو بسائے ہوئے ہیں, ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کیے ہوئے ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. فضل محترم, کم سے کم مسلح پر جا کر قاتلان زہرا پر تبرہ ضرور کریں. امام صادق علیہ السلام 4 مرد اور 4 عورتوں پر نماز کے بعد ضرور تبرہ کرتے تھے. 3 وہ معاویہ, یزید اور ام حکم اور ہندہ, اور وہ جو, تو اس طریقے سے لعنت ضرور کریں. اور علماء فرماتے ہیں واجب ہے ہر انسان کے اوپر کہ لعنت کرے نماز کے بعد, سمجھوتا نہ کرے. تو محترم بس ختم کر رہا ہوں بات کو کہ 7 محرم ہو گئی, بہت جلدی سے ایام اعزا رخصت ہو گئے, کیونکہ دستور یہ ہے کہ جناب قاسم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں ہندوستان میں. بس 2-4 مصائب آپ کی خدمت میں ثواباً ذکر کر دوں کہ جب عاشور کے دن جناب قاسم امام حسین کی خدمت میں آئے اور کہا چچا جان اب مجھے رن کی اجازت چاہیے. امام نے تعارض کیا کہ قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو, تو میں کیسے رن کی اجازت دوں. کہ بابا چچا جان اب آپ مجھے رن کی اجازت دے دی. بہت اصرار کیا لیکن امام نے واپس کر دیا, کیونکہ امام ہیں, امام کا حکم ٹال نہیں سکتے تھے. امام کا حکم تھا, قاسم واپس چلے گئے. لیکن قاسم کے دل کو بھی تسلی نہیں ہے, حیا بھی ہے, غیرت بھی ہے کہ میرا چچا اکیلا ہے, اطاعت امام بھی ہے کہ امام نے منع کیا ہے, امام کے حکم کا قبول نہیں کر سکتا, اور ماں سے شرمندگی کا احساس بھی ہے. اس لیے قاسم خیمے میں نہیں گئے بلکہ کونے میں جا کر سر کو زانوں میں رکھ کے بیٹھ گئے اور سر جھکائے آنسو بہا رہے ہیں کہ میں اتنا مجبور اور غریب ہوں کہ اپنے چچا پر اپنی جان قربان نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ جناب فروا کو پتہ چلا کہ جناب قاسم ابھی شہید نہیں ہوئے, کیونکہ جناب فروا کو یہ امید ہے کہ جلد از جلد قاسم کی لاش آئے. جب کئی انصار کی لاش آئی, جناب علی اکبر کی لاش آئی اور لوگوں کی لاش آئی, تو ایک مرتبہ جناب فروا نے جناب قاسم کو بلوایا اور کہا بیٹا قاسم کیا تمہیں اپنی ماں کی عزت کا خیال نہیں ہے؟ کیا اپنی ماں کو فاطمہ زہرا سے شرمندہ کروانا چاہتے ہو؟ کہا اماں جان میں کیا کروں, میں مجبور ہوں, اطاعت امام کے خلاف نہیں جا سکتا.
مجھے امام نے منع کیا اس لیے میں حکم تولی نہیں کر سکتا۔ جناب فروا نے امام حسین کو بلوایا، کہا آقا کیوں رن کی اجازت نہیں دیتے؟ کہا بھابھی یہ میرے بھائی کی نشانی ہے، میں کیسے اسے رن کی اجازت دے دوں؟ جناب فروا نے بھی بہت اصرار کیا لیکن امام نے تعرض کیا۔ ایک مرتبہ جناب فروا کو اچانک یاد آیا کہ امام حسن نے آخری وقت ایک تعویذ جناب قاسم کے بازو پر باندھا تھا، وصیت یہ کی تھی کہ جب بہت سخت وقت پڑے تب اس تعویذ کو کھول لینا۔ جناب فروا نے کہا اس سے بڑا سخت وقت کیا ہوگا؟ جناب قاسم کو بلایا، تعویذ کھولا اور کہا جاؤ اس تعویذ کو امام حسین کے حوالے کر دو اور کہو کہ بابا کا خط آپ کے نام ہے۔ جناب قاسم نے امام حسین کو وہ خط تعویذ دیا۔ امام نے جیسے ہی سنا یہ بھائی کا خط ہے، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور کھولنے کے بعد اس میں پڑھا کہ لکھا ہوا تھا، اے بھائی کربلا میں دین پر قربان ہونے کے لیے تمہارے پاس موجود نہیں رہوں گا اور تم پر اپنی جان قربان نہیں کر سکوں گا، لہٰذا یہ قاسم میری طرف سے فدیہ سمجھ کر قبول کر لینا۔ اب مجبور ہیں، بھائی کی وصیت بھی ہے۔ جناب امام حسین نے جناب قاسم کو آراستہ کیا، سر پہ امامہ رکھا، ایک باریک سا کرتا، کافی طویل کرتا جناب قاسم کو پہنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب قاسم کا بدن بہت نحیف ہے، کمسن ہے، بھائی کا بیٹا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا کی دھوپ اور تپش سے میرا قاسم جھلس جائے۔ امام نے ہلکا سا پیرہن پہنایا اور گھوڑے پر سوار کیا۔ جناب قاسم سب سے رخصت ہو کر میدان میں چلے اور اس کے جناب قاسم کے مقابلے میں 7 پہلوان اور اس کا بیٹا آیا۔ جناب قاسم نے سب کو تحقیق کیا۔ اب آخر میں جناب قاسم چاہتے تھے کہ عمر سعد کے خیمے پر لگا ہوا وہ پرچم جو لگا ہوا ہے اسے گرا دیں۔ بہت ہی قریب پہنچ گئے تھے خیمے کے کہ ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ عمر ابن سعد نوفل ایک شخص تھا، وہ طاق میں بیٹھا ہوا تو کہتا ہے میں اس جوان کو قتل کر کے رہوں گا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بتا اتنا بڑا لشکر اس بچے کے مقابلے میں ہے، اب تیرا کیا کام ہے؟ وہ لشکر اس کے لیے کافی ہے، تو نہ جا۔ کہتا ہے نہیں، میں اپنے سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے رہوں گا، میں اس جوان کو قتل کر کے رہوں گا۔ ایک مرتبہ جناب قاسم اس عمر ابن سعد نوفل کے پاس سے جیسے ہی گزرے، اس ظالم نے کمینگاہ سے جناب قاسم کے پشت پر ایک تلوار لگائی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے ایک نیزہ جناب قاسم کے پشت پر لگایا۔ اور اگر دونوں روایتوں کو، کیونکہ الگ الگ قاتل لکھے ہیں، کچھ میں لکھا ہے عمر ابن سعد نوفل، ایک میں دوسرا نام لکھا ہے، اگر یہ دونوں روایتوں کو بھی صحیح مانا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ جناب قاسم کے پشت پر ایک ظالم نے تلوار لگائی، ایک ظالم نے نیزہ لگایا۔ خیر جب نیزہ لگا یا تلوار لگی، جناب قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ اب جناب قاسم نے ایک مرتبہ آواز دی، السلام علیکم یا بتا۔ جیسے ہی یہ آواز امام حسین کے کان میں پہنچی، امام حسین ایک شیر کی طرح لشکر پر کودے اور جانے کے بعد لشکر پر حملہ کرنا چاہا۔ اب جو امام نے لشکر پہ حملہ کیا اس میں امام سے جنگ ہونے لگی۔ جناب قاسم نیچے پڑے ہوئے ہیں، جلتی ہوئی خاک ہے، قاسم کے زخم ہیں، تیروں کا زخم ہے، تلواروں کا زخم ہے، نیزوں کا زخم ہے، قاسم تڑپ رہے ہیں، امام سے جنگ ہو رہی ہے۔ امام جنگ کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں تاکہ جلد از جلد قاسم کی لاش پر پہنچیں، لیکن عزادارو امام حسین سے جنگ اتنی طویل ہو گئی، امام نے جنگ کی ہے اتنی طویل ہو گئی، کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام نے اس قاتل کے ہاتھ پر حملہ کیا، اس نے اپنے امام کے حملے کو اپنے ہاتھ سے روکا، اس کا جو ہاتھ تھا وہ قلم ہو گیا، تو لشکر اس کی مدد کرنے کے لیے امام کے پاس آیا اور امام سے جنگ ہونے لگی۔ اب جنگ ہوتے ہوتے جنگ اتنی طویل ہو گئی کہ قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو گیا۔ جب گھوڑوں کی ٹاپ پڑتی تھی قاسم کہتے تھے اے چچا ادرکنی، اے چچا جلدی آئیے، اے چچا جلدی آئیے، لیکن امام آواز سنتے ہیں، جب قاسم کی آواز آتی ہے امام آواز کی طرف دوڑتے ہیں، پھر لشکر آتا ہے، امام پھر لشکر کو ہٹاتے ہیں، پھر قاسم کہتے ہیں چچا ادرکنی، اے چچا مدد کریے، امام دوسری طرف جاتے ہیں، لیکن لشکر آتا ہے، امام سے جنگ ہوتی ہے۔ جنگ ہوتے ہوتے ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ جب دھول ہٹتی ہے، کربلا کی خاک ہٹتی ہے، جب صاف نظر آتا ہے تو کیا دیکھا؟ امام کی آنکھوں کے سامنے قاسم کا لاشا بکھرا پڑا ہے۔ ایک مرتبہ امام تراوی کہتا ہے کہ امام نے اپنی ابا کا دامن ہٹایا، اپنی ابا کو بچھانے کے بعد قاسم کی لاش کو اس میں رکھا اور لاش کو لپیٹنے کے بعد قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگایا۔ تاریخ کہتی ہے وہ قاسم کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوا تھا تو اس کے پیر گھوڑے کی رکاب
رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے، آج اب وہ قاسم ہو گیا ہے۔ جب امام نے اپنے سینے سے قاسم کا سینہ لگایا ہے تو امام نے جب گھوڑے پر بیٹھے ہیں تو قاسم کے پیر کربلا کی زمین پر خط دے رہے تھے۔ اب سوچیے عزادارو، اس قاسم کی لاش کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جو اتنا کم سن تھا کہ جب اس کے پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہے تھے، اب وہ قاسم ہے کہ جس کے پیر کربلا کی زمین پر خط دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے قاسم کا لاشا لا کر فروا کے سامنے رکھا کہ اے بھابی فروا، اپنے لال کا ماتم کرو اور مجھے معاف کر دینا کہ امام کی موجودگی میں تمہارا قاسم نہ بچا سکا۔ اے بھابی بڑا شرمندہ ہوں، بڑی تاخیر سے پہنچا، اے قاسم اپنے چچا کو معاف کر دینا، تم نے مدد کے لیے بلایا میں نہ آ سکا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولاد اصحابہ۔